بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات کربلا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھی قسط کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کی ایک معروف سپہ سالار کے ساتھ بات ہوئی جو 1000 کا لشکر لے کر یزید کی طرف سے نامزد تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اے سیدنا امام حسین، یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ تو آپ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ آپ یہیں پہ خیمے ڈالیں۔ یاد رہے کہ آپ کے ساتھ معتبر تاریخ کے مطابق تقریباً 80 کے قریب آپ کے ساتھ خواتین اور مرد آپ کے لشکر میں شامل تھے، جن میں 18 یا 19 یا 21 بعض روایات کے مطابق اہل بیت اطہار کے لوگ تھے، باقی آپ کے غلام تھے، خادم تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افراد تھے جو آپ کے قافلے میں شریک تھے۔ گرامی قدر، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یزید کے ساتھ طویل گفت و شنید ہوئی تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے والا۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا، جو وہ تاریخ تھی، یہ وہ دن تھے، یہ وہ لمحے تھے جن کی پیشین گوئیاں امام الانبیاء حضرت سیدنا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے، امام الانبیاء فرما چکے تھے، اور جن کی پیشین گوئیاں حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جس سرزمین کے حوالے سے مطلع فرما چکے تھے۔ اور اس مقام پہ ایک ایسا کڑا وقت بھی آتا ہے کہ پانی کی بندش، جو بعض کتب تاریخ میں یہ چیز رقم ہے، یہ بھی تاریخ میں موجود ہیں یہ چیزیں، مگر یاد رہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت امام علی مقام جو جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، آپ کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں کھلی کی کھلی تھیں۔ آپ نے استقامت اور عزیمت کو اختیار کیا، آپ نے رخصت کو چھوڑا اور آپ نے اپنے مولا کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ اگر آپ چاہتے تو میدان کربلا کے اندر نہر فرات تو کیا حوض کوثر بھی اٹھا کے لا سکتے تھے، لیکن آپ نے پروردگار کی رضا کے لیے اپنے آپ کو استقامت، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ شب عاشور آ گئی، 10 محرم الحرام کی رات تک آپ نے اسی میدان کے اندر دن بسر کیے اور لمحے اور عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے دن حضرت سیدنا امام علی مقام نے میدان کربلا میں گزارے، وہاں پہ میدان کربلا بھی آج تک گواہ ہے کہ وہاں سجدوں کے نشان آج بھی زندہ اور باقی ہیں۔ وہاں کی سرزمین آج بھی یہ گواہی دینے کو تیار ہے کہ امام علی مقام کا لمحہ لمحہ پروردگار عالم کی یاد میں بسر ہو رہا تھا۔ امام علی مقام نے کیسے گزارا؟ کبھی حضرت شہزادہ علی اکبر سے کہا کہ وہ اذان سنائیے جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ کبھی حضرت عباس علمدار سے کہا کہ بہادری کے وہ گر سکھا بتلائیے، دکھلائیے کہ جو ہمارے خاندان کی ایک ریت ہے۔ یوں بڑے ایک تمتراک اور بڑی غیرت اور حمیت کے ساتھ آپ کا لمحہ بسر ہوا، اور بالآخر وہ وقت آ گیا جو تاریخ کا ایک شرمناک ترین دن ہے، 10 محرم الحرام۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر 10 محرم الحرام کو کیا واقعات پیش آئے۔